اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا۔ غزوہ احد کے معاملات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تسعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد کسی کی طرف، جب مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ حالت بھگدڑ کی یہ تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے دوسرے ساتھیوں میں، فاصابکم غما بغم پس تمہیں پہنچا غم پر غم، لکی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو، علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے چھن جائے کھو جائے۔ غزوہ احد میں غم پہ غم ٹوٹ رہے تھے، فتح شکست میں بدل گئی، ساتھی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ پھر یہ خطرہ لاحق تھا کہ جو قافلہ 3000 کا قافلہ مشرکین کا ہے، ہم تو سب میدان میں کھڑے ہیں، وہ اگر پیچھے گھروں پہ حملہ کر دے تو ہمارا تو وہاں پہ بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں، اتنے غم پہ غم تھے کہ یہ تمہاری پریکٹس کرانے کے لیے کہ تم غموں سے ڈرنا چھوڑ دو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تاکہ تم غم کرنا چھوڑ دو جو تم سے چھین جائے، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچے، مراد جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر بھی غم کرنا چھوڑ دو۔ واللہ اور اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم پھر انزل علیکم اس نے نازل فرمائی تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، امنتن نعاسن پر امن نیند تاکہ تمہارے اعصاب ریلیکس ہو جائیں، تاکہ تم اس غم کے بوجھ کو ہلکا کر سکو۔ یغشا طائفتن اس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک گروہ، قد اہمتہم انفسہم ایک گروہ ایسا تھا، قد تحقیق، اہمتہم انفسہم ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ نقصان کی اس کیفیت سے باہر ہی نہیں آ رہے تھے، ان کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ہمارا نقصان ہو گیا، جبکہ جو مومن تھے اللہ نے ان کو اس نقصان سے نکال دیا تھا۔ وہ کون تھے جو اس کیفیت میں تھے؟ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے نکل گیا تھا، جو کھلم کھلا مسلمانوں کو دھوکہ دے کے چلے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ رہ گئے تھے کہ ہم ہائی لائٹ نہ ہو جائیں، انہوں نے کوشش کی کہ چلیں ہم ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن جب یہ نقصان پہنچا تو ان کی بھی کلی کھل گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کے اندر برداشت کی ہمت آ نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کے واضح کر دیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہیں جو خون کا پیالہ دینے والے ہیں۔ یظنون باللہ وہ اللہ کے متعلق گمان کر رہے تھے غیر الحق کے، نا حق، ظن الجاہلیت جاہلیت جیسے گمان،
دیکھیں نا وقتی طور پہ مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے اللہ اجر دے گا تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اب جو منافق ہے وہ کیسے سکون میں آئے گا؟ وہ تو اس تکلیف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی فیصلہ کرنے میں کوئی حق ہے؟ کہ یہ جو آپ نے میدان احد میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی رہیں، ہماری بھی کوئی مانے گا؟ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، فیصلے کا اختیار پورا اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں، ما لا یبدون لک، جو وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ 300 کے ساتھ کھل کے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ چلو بات چھپی رہ جائے گی، لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ مومنوں والا جذبہ، وہ مومنوں والی برداشت، وہ مومنوں والی ہمت اب ان میں نہیں ہے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر شیء، فیصلے کا اختیار، اگر ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ مومنوں نے فیصلہ ہی اسی لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔